قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ کہا کہ جنت میں نظر آؤں گا، اس لیے کہ جب جنت میں چلے جاؤ گے تو نیند بھی ختم، زندگی کو بھی موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، ختم کر۔ جب موت ہی نہیں ہوگی تو نیند کہاں ہوگی؟ جب زندگی ایک ہی ہوگی جو جنت میں رہنا ہے، ہر چیز پہ خنجر پھیر دیا جائے گا، چھری پھیر دی جائے گی کہ سب کو موت آئے۔ میری مرضی نہیں نظر آتا اور شکر کرو نہیں نظر آتا۔ تو پہلی بات الذین یؤمنون بالغیب، اندیکھے اس اللہ کا تعارف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کرایا جو ہمارا خالق ہے۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہم اللہ کی، میں بھی مخلوق، آپ بھی، صرف یہ مکھی مخلوق نہیں اللہ کی، مچھر اللہ کی مخلوق نہیں، آپ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ سورج بھی، زور سے بولو، چاند بھی، آسمان بھی، زمین بھی، جن بھی، فرشتے بھی، جبریل بھی، آدم علیہ السلام بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی، پہاڑ بھی، ندی نالے بھی، سمندر بھی، ہر چیز اللہ کی مخلوق۔ خالق وہ اکیلا، زور سے کہو خالق وہ، مخلوق کسے کہتے ہیں؟ آپ کو اور مجھے۔ قرآن و حدیث کہتا ہے مخلوق وہ ہوتی ہے جس کی اس کے بغیر کچھ نہ بنے۔ مخلوق وہ ہوتی ہے کہ جس کی اس کے بغیر، زور سے بولو، ہماری اللہ کے بغیر کچھ بنتی ہے؟ نیند اللہ کے بغیر نہ بنے، جاگنا اللہ کے بغیر نہ بنے۔ اس لیے کہا گیا کہ رات کو سوتے وقت دعا کر کے سویا کرو، الحمدللہ الذی احیانا، زور سے بولو، بعدما اماتنا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ سوتے اور جاگتے میں یہ دعا کر، تو نیند نہ دیتا تو کون دیتا، تو نہ جگاتا تو کون جگاتا، یہ پہلو جو میں نے بدلا تو توفیق نہ دیتا تو کون دیتا۔ یہ جو ساری رات میں مردوں کی حالت میں سویا رہا، موت نیند کی بہن ہے، یہ دونوں بہنیں ہیں۔ اور بلکہ قرآن تو یوں کہتا ہے کہ وہ جو اللہ والے پہاڑ میں کچھ دن جا کے سوئے تھے، 309 سال اللہ نے سلایا، سونے کے بعد اٹھایا تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کتنے دن سوئے؟ کہا 1 دن یا آدھا دن۔ اللہ کہتے ہیں وہ رات کو سوتے سوتے جب تھک جاتے تو اس کا پہلو بھی ہم بدلتے تھے، ہم ان کو سجے بھی کرتے تھے، کھبے بھی کرتے تھے، ہم ان کو سیدھا بھی سلاتے تھے، الٹا بھی سلاتے تھے۔ اور قرآن و سنت نے، ہانگ کانگ والوں بات آ گئی ہے تو درمیان میں کہہ دوں، سونے کے بھی طریقے بتائے ہیں، سوتا انسان کیسے ہے اور کیسے سونا چاہیے۔ اور آج سائنس بھی اسی کے مطابق بندے کو کہتی چلی جا رہی، سیدھا سونا یہ اچھا نہیں ہوتا، یہ کمر کا درد اس بندے کو زیادہ ہوتا ہے جو سیدھا سوتا ہے۔ یہ کمر کی جو ہڈی ہے کبھی دیکھیں یہ سیدھی نہیں ہوتی، سیدھی چلتی چلتی یہاں سے جا کر ایسے مڑ جاتی۔ پیٹ بھرا ہوا، وزن زیادہ، جب آپ سیدھا سو جائیں گے تو یہ نیچے والی پسلی ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور درد پیدا ہو جاتا۔ یہ طریقہ بھی اسلام نے کہا نہیں۔ الٹا سونا ویسے ہی شریعت میں منع ہے کہ آپ کی پیٹھ آسمان کی طرف ہو، سینہ آپ کا زمین کی طرف ہو۔ جو ایسے سوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، ایسا نہیں سونا۔ کہا ایسے بھی نہ سوو، الٹی طرف پہلو بدل کے، اس لیے کہ یہ بادشاہ ہے۔ اگر بادشاہ کو نیچے کر دو گے تو یہ غلام جو ہیں باقی کے اعضاء اوپر آئیں گے، تو یہ برداشت نہیں کرتا بادشاہ اس طرح اس کو نیچے لوٹا دو۔ یہ سارا نظام اس کے ہاتھ میں رکھا گیا ہے۔
سر کی تاریں اور پیروں کی تاریں ساری کی ساری اسی کی محتاج چلتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے جسم میں ایک بوٹی ہے، اگر وہ بن گئی تو انسان بن گیا، وہ بگڑ گئی تو انسان بگڑ گیا. الا ہی القلب، حضور نے فرمایا وہ دل ہے. فرمایا ایسے سو، اس کو اوپر رکھو. اور آج سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ انسان کے سونے کے لیے جو 4 طریقے ہیں، ان میں سے یہی ایک طریقہ ہے کہ انسان دائیں پہلو پہ سویا کرے، دل کو اوپر رکھے. تو ہمارا سونا بھی جس کے بغیر نہ ہو، کھانا بھی جس کے بغیر نہ ہو، پینا بھی جس کے بغیر نہ ہو، اگلی بات کہہ دو، پخانا بھی جس کے بغیر نہ ہو، پیشاب بھی جس کے بغیر نہ ہو. وہ پیشاب کو روک دے تو کوئی نکالنے والا کوئی نہیں. ہزاروں بندوں کو آج کل اسی مرض میں مرتے ہوئے دیکھا، پیشاب بند ہوا، سانس بند ہو گئی. یہ جو انسان اتنا بڑا چودھری، نواب اور خان بنا پھرتا ہے نا، کبھی اتنا ہی دیکھ لے کہ میں کیا ہوں، میرا پیشاب بند ہو جائے تو میں مر جاؤں. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ شکار کھیرتا کھیرتا اپنے فوجیوں سے تنہا کسی جنگل میں جا نکلا. پیاس لگی، پانی کوئی نہیں، مصاحب صاحب فوجی سارے چلے گئے، ادھر ادھر ہو گئے. تو چلتے چلتے جنگل میں ایک کٹیا نظر آئی. تو کٹیا میں گیا تو ایک بڑھیا بیٹھی، اور بڑھیا سے کہتا ہے مجھے پانی پلاؤ. تو بڑھیا پانی کا پیالہ لائی اور ہاتھ میں دینے سے پہلے کہتی ہے بادشاہ سلامت، اس کی قیمت کیا دو گے؟ تو پیاس کا مارا ہوا کہنے لگا کہ آدھی بادشاہی تجھے دے دو. وہ اللہ والی کہنے لگی بادشاہ اگر میں دے دوں آدھی بادشاہی تو میرے نام لگ گئی، پیٹ میں جا کر یہ بند ہو جائے اور نکلنے کا سامان بھی نہ رہے تو پھر کیا کرو گے؟ کہا آدھی بادشاہی پھر اس کے بدلے میں دے دوں گا. کہا واہ بادشاہ سلامت، جس کی بادشاہی کی قیمت پانی کا ایک پیالہ ہو، اس پہ کتنا ناز کرو گے، اس پہ کتنا فخر کرو گے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان یہ نہیں دیکھتا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ، ایک ٹپکنے والے قطرے سے اسے پیدا کر کے ہم نے اسے وجود دیا ہے، اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے. آج یہ بن گیا ہے تو کہتا ہے میں ہی خدا ہوں، میرا بنانے والا کون ہے، میرا خدا کون ہو سکتا ہے، میں تو خود بخود بن گیا. میری اور آپ کی قیمت پیشاب کا ایک قطرہ بھی نہیں. جو قرآن بیان کرتا ہے مخلوق کون ہے، وہ ہمارا خالق ہے تو مخلوق کون ہوتی؟ صرف میں منہ سے کہہ دوں میں مخلوق ہوں، مخلوق ہوتی جو ہر ایک چیز میں اس کی محتاج ہو، اس کے بغیر سو نہ سکے، اس کے بغیر جاگ نہ سکے، اس کے بغیر پیشاب نہ کر سکے، اس کے بغیر چل نہ سکے، اٹھ نہ سکے، بیٹھ نہ سکے. ہر ایک کام میں اس کا محتاج. صرف آپ محتاج ہیں ہر کام میں، یا ولی نبی بھی اس کے محتاج تھے ہر کام میں؟ کیوں بھائی؟ صرف آپ محتاج ہیں اس کے ہر کام میں، یا ولی بھی محتاج ہیں ہر کام میں اس کے؟ بتاؤ. وہ بھی محتاج. ولی مرتے ہیں خود قبر میں نہیں جا سکتے جب تک آپ کندھوں پہ نہ اٹھائیں، خود قبر میں جا کر لیٹ نہیں سکتے جب تک آپ 8 بندے قبر میں اتر کر اٹھا کر ان کو قبر میں نہ رکھیں. وہ خود اٹھ کر اپنی وجود پر مٹی نہیں ڈال سکتے، مٹی بھی آپ ڈالتے ہیں. ان کی قبر کی کوہان بھی آپ بناتے ہیں، ان کی قبر پر پتھر کے اوپر نام لکھ کر بھی آپ لگاتے ہیں. جو ساری ان چیزوں میں اس کا محتاج تھا. دکھ ہوتا ہے کہ جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے وہی آپ کا معبود اور وہی خدا بن جاتا ہے، آپ اسی سے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں.